ابھی یہ 6 ججز کا جو خط آ گیا منظر عام پہ، آپ کو سمجھ میں آئی ہے یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی سنگینی کتنی ہے؟ اس کو جس طریقے سے حکومت لے کر چلنا چاہ رہی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو یا کوئی سول سرونٹ ہو یا شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی ڈالو اور آگے نکلیں یا بس کریں اگلی بات کریں. اس سے پاکستان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں انتشار کی جو ایک نئی ایک بنیاد رکھی گئی وہ جنرل پاشا کے زمانے میں رکھی گئی. صحیح. اور جنرل پاشا نے ہر شعبہ زندگی سے اور ہر ادارے کے اندر انتشار کی جو بیج بویا تھا، آج وہ تناور درخت بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر تو صرف 4-6 ججز کا خط ہوتا تو پھر آپ کو ایک نئی چیز یا ایک نئی تشویش ہوتی کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا بھائی آپ دیکھیں کہ جو برودی سرنگیں بچھائی تھی جنرل پاشا کے بوئے ہوئے بیج نے، جب وہ تناور درخت بنا تھا، وہ معیشت کے حوالے سے ہو، وہ سفارتکاری کے حوالے سے ہو، وہ تہذیب آپ کی کے حوالے سے ہو. ٹھیک ہے. آج اگر ان سرنگوں کو، بارودی سرنگوں کو آپ نکارہ بنائے بغیر اس پہ مٹی ڈال کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خطرے تو ہر وقت رہیں گے. جس طرح آج آپ ایک خط کا ذکر کر رہے ہیں، بھائی آپ جسٹس شوکت صدیقی کا تو ذکر کرتے ہیں، اس کے فیصلے کا کو تو اس خط میں ذکر کر رہے ہیں، مگر کیا جسٹس شوکت صدیقی نے جب یہ آواز اٹھائی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس اور باقی لوگوں کو جب خطوط بھی لکھے، فون کیے، ٹائم مانگا اور پھر بار میں آ کر جو کچھ انہوں نے کہا، اس کی انویسٹیگیشن تو آج تک نہیں ہو سکی. آپ نے اس کا فیصلہ دیا، مگر ایک سیکنڈ، ہاں میں کہہ رہی تھی نہیں ماریا، ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ، میں آپ کی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ دیکھیں کہ فیصلہ اس کے متعلق آیا جسٹس شوکت صدیقی کے متعلق، مگر اس وقت جنہوں نے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جسٹس شوکت صدیقی کو، فیصلہ لکھوانے کی کوشش کی، ان کا تو ذکر بھی نہیں آیا. آپ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک ججمنٹ آتی ہے، آپ ریفرنس فائر کر دیتے ہیں، وہی لوگ نواز شریف کے خلاف ہوتے ہیں، وہی کپ لہراتے ہیں. کابل میں وہی لوگ جو ہیں وہ بینیفیشری ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جن کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے وہ کوئی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، کوئی وزارت عظمیٰ سے. سر اسی کانٹیکسٹ میں میاں جاوید لطیف صاحب اس خط کو آگے لے کر چلتے، جو آپ نے باتیں کہیں بالکل ٹھیک، اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. اب یہ خط سامنے آیا ہے، اس کا پھر ہم انتظار کریں 3-4-5 سال کے بعد پھر اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہوگی، یا ابھی اس موقع پہ ہونی چاہیے؟ اگر ہوگی تو کمیشن نتیجہ نکلے گا، اس کمیشن سے نتیجہ نکلے گا؟ نہیں ماریا ایک سیکنڈ. اب بات یہ ہے کہ فریق ہو گئے 2، ایک جو ان کو دھمکا رہا ہے بقول خط کے، اور ایک ہے جن کو خط لکھا جا رہا ہے. جی. اب آپ دیکھیں کہ تیسرا فریق ہو گیا ایگزیکٹو. جی. اب انہوں نے بیٹھ کے، ایک فریق نے، خط لکھنے والے نے، اور جن کو لکھا جا رہا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کس سے کروانی ہے. ماریا کون ہوتی ہیں یا جاوید لطیف کون ہوتا ہے کہ اس میں ٹانگ اڑائے کہ اس طرح نہیں، مجھے اس طرح چاہیے. یا میکسیمم بار ہوتی ہیں وکلا بارز، وہ فریق ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں رہے، اور تھرڈ پارٹی، چوتھی پارٹی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو رہی ہے، مجھے تو یہ قبول نہیں ہے. تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہ چاہیے. آپ اگر ان برودی سرنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نکارہ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو صحیح ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں، آئین قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے TORs میں یہ لکھا جائے کہ دیکھا جائے گا کہ 6 ججز اس سے پہلے کن کے ساتھ یا کیسے فیصلے آتے رہے، ان پہ کن کن کو اعتراض تھا، یا آج 3 ججز کو دھمکیاں آئی ہیں
یا उनको दबाव में लाने की कोशिश की गई है, उन्होंने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया और 3 जजेस ने क्या सुन के या उनको भी कोई जावेद धमकियां लतीफ साहब मिली? जो आप ये बातें कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं चलेगा। प्रॉमिस, अगर आप देखें ना तो जब ये शौकत सिद्दीकी साहब का केस चल रहा था ना, हम जब पूछा करते थे ना तो उस वक्त यही सवाल था कि देखें कि शौकत अजीज साहब जो हैं वो कौन से केसेस सुन रहे हैं, उनका एक रेफरेंस चल रहा है, उन पे जो दबाव आ रहा है वो उस रेफरेंस से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखा सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो अब ऐसा लग रहा है वही सारी बातें जो हैं वो रिपीट होकर आ रही हैं, सिर्फ वो किरदार इधर उधर हो गए हैं, बातें वही है, बयानियां वही हो है। पहले भी शौकत अजीज साहब की शख्सियत के हवाले से भी यही बातें थी, अब इस वक्त भी वही सारी बातें हैं। हमारी यह बदकिस्मती ये है कि जब हम गड़बड़ करते हैं ना, वो दयानतदारी ये होती है कि आप केस टू केस लें, आप ये ना देखें कि किस अदारे ने ऐसा किया, बल्कि ये देखें किस अदारे में बैठे शख्स ने क्या किया। जिसने जो जो कुछ किया है उसके पल्ले वो पड़ना चाहिए, मगर आप ये देखें कि जिसने किया है वो चला जाता है और उसके बाद आने वाले भुगतते हैं। भुगतते क्यों हैं? तो वो समझते हैं कि मेरी अगर सर्विस जो है वो 3 साल है, 2 साल है, साल के लिए मैं आऊं या 5 साल की मेरी हुकूमत है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इन बरूदी सुरंगों को उखाड़ूं और अपने आप को खतरे में डालूं। बल्कि होना ये चाहिए वो अदारे में बैठे लोग हों या हुकूमत वक्त हो, सबकी ये जिम्मेवारी है कि उन बारूदी सुरंगों को साफ किया जाए, पब्लिक किया जाए, लोगों को बताया जाए